السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ جادو نگری، جنات و عملیات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے، چونکہ میں نے اس عملیات اور جادو نگری کی جو سلسلہ ہے، اس کے اندر ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تعویذات اور نقش جو ہوتے ہیں، جو عاملین کے ہاں چلتے ہیں، جو لوگوں کو وہ دیتے ہیں، ان کو بے نقاب کرنے کا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بھی ایک لوح کہتے ہیں تختی کو، تو ایک نقش ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے لوح بھی اسے کہتے ہیں، یعنی تختی پر اسے کندہ کروائیں یا تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھیں۔ تو یہ میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور اس حوالے سے میں اس ویڈیو میں آج آپ کے سامنے بات کروں گا۔ سب سے پہلے یہ جو نقش ہے، اس کی ڈسکرپشن میں جو عامل صاحب ہیں انہوں نے جو اس کے فضائل جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں جی، اگر اس لوح کو لکھ کر اپنے پاس رکھا جائے تو اس کا حامل حادثات کا شکار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دشمنوں کا وار اور جادو ڈھونڈنا اثر نہیں ہو سکتا۔ اس لوح کو کار، بس، ٹرک وغیرہ میں لٹکایا جائے تو حادثات سے محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ جس مکان میں سے لٹکایا جائے وہاں اشراط الارض یا موذی جانور و جنات نہ آئیں گے اور نہ وہاں جادو کا وار ہوگا۔ اگر لکھ کر پاس رکھے تو کاروبار میں بہت نفع ہوگا، دن بدن آسودگی حاصل ہوگی۔ آگے کہتے ہیں چاہیے کہ اس کو سفید کاغذ پر زعفران سے لکھا جائے، بلکہ انسب یہ ہے کہ یعنی زیادہ مناسب یہ ہے کہ چاندی کے پترہ پر اسے کندہ کیا جائے تاکہ پوری زندگی آپ کو کام دے سکے۔ مذکورہ نقش روحانی مریضوں کو گلے میں پہننے اور پینے کے لیے بھی دیں۔ اور پھر آگے جو ہے وہ وہی والی بات، کمنٹ میں اللہ اکبر لکھیں اور آگے شیئر کریں تو آپ کو اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ اس نقش کو دیکھیں۔ اس نقش میں کچھ حروف لکھے ہوئے ہیں، فقج مخمت، فقج فا قاف جیم میم خات میم تا، ٹھیک ہے نا۔ ایک خاص ان کی جو ترتیب ہوتی ہے، جو شیطانی ترتیب ہوتی ہے ان کی، اس ترتیب سے ان کو لکھا گیا ہے، اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں، اور پھر نچلی لائن میں ایک حرف چھوڑ کر اس سے اگلے سے شروع کرنا، اور جو بھی ان کی یہ ترتیب ہے۔ اچھا، اب نیچے پھر کچھ آیات حوالے کے طور پر دی گئی ہیں کہ فا سے کیا مراد ہے، قاف سے کیا مراد ہے، جیم سے کیا مراد ہے، میم سے، خا سے، میم سے، تا سے کیا مراد ہے۔ کہتے ہیں فا سے مراد ہے فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء، یہ والی آیت مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کہتے ہیں جی قاف سے جو ہے نا، قاف سے مراد قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء، ٹھیک ہے۔ جیم سے مراد جاعل الملائکۃ، میم سے مراد ما ننسخ من آیۃ ننسها، خا سے مراد خالدین فیہا، یہ والی آیت، اور میم سے مراد مشوا فی، سورہ بقرہ کی جو آیت ہے پہلے اس بارے میں، مشوا فی واذا اظلم علیہم قاموا، ٹھیک ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، تلاوت کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ یہ جو طریقہ آپ نے نکال دیا ہے کہ قرآن کی آیات کے پہلا حرف آپ نے لکھ دیا، 5-7 جو آیات ہیں ان کی، اور کہا لکھ کر اس کے ایک نقش بنا دیا اور اس کے اتنے من گھڑت فضائل اپنی طرف سے بتا دی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ فضائل ہیں؟ کہ اللہ نے بتایا، کہ اللہ کے رسول نے یہ فضائل بتائے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی اس نقش کا ایک فضیلت یہ ہے کہ حادثات سے حفاظت، گاڑی میں لٹکا دیں، بس میں لٹکا دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ایسا کچھ نہیں بتایا۔ جو ہمیں سنت سے سواری کی جو دعا ملتی ہے وہ تو یہ ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا میں ملتی ہے سواری پر سوار ہونے کی۔ اور یہ دعا کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس کو لکھ کر آپ گلے میں لٹکا دو، بلکہ کہا کہ اس دعا کو پڑھنا ہے، سواری پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اور آپ تو پڑھنے کو تو دور کی بات، آپ تو لکھنے کی بات کر رہے ہیں، اور لکھنے میں بھی آپ پوری آیات کے قائل نہیں ہیں۔ آپ اس کے پہلا حرف جو ہے نا وہ لکھ دیا 5-7 آیات کا۔ تو یہ اصل میں شیطانی حربہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے جو چونکہ یہ شیطان کے راستے پر جب چلتا ہے نا کوئی آدمی، تو شیطان اس کو گراتا چلا جاتا ہے، دین سے اتنا دور لے جاتا ہے، چونکہ شیطان انسان کو دین سے اور قرآن سے دور کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان قرآن کو پڑھے۔ لہٰذا اب یہ یوں بھی تو کر سکتے تھے کہ یہ والی آیات کہتے ہیں چلو یہ والی آیات جو ہے ان کو پڑھو، ٹھیک ہے نا، یہ والی آیات پڑھو تو آپ کو جو ہے اللہ کی مدد حاصل ہوگی، ان آیات کا ترجمہ پڑھو، ان پر عمل کرو۔ لیکن انہوں نے آیات کو غائب کر دیا، وہ شیطانی جو طریقہ تھا اس کے مطابق کہ آیات کو غائب کر کے ان کے حروف لکھ دیے،
مکمل حروف بھی ان ہدایت کا پہلا حرف لکھ دیا تاکہ کوئی آدمی قرآن کو ہاتھ تک نہ لگائے، قرآن کے قریب تک نہ جائے، قرآن کو پڑھے نہ، پھر حتیٰ کہ اب یہاں تک پہنچ گیا کہ کوئی قرآن کی آیات کو پہنے بھی نہ، یعنی قرآن کی آیات کو تعویذ بنا کر بھی کوئی نہ پہنے، بلکہ اس بات پہ لگا دیا کہ بس ایک حرف لکھ کر جو ہے نا وہ گلے میں ڈال دو، تمہیں حادثات بھی نہیں ہوں گے، تم پہ جادو بھی نہیں ہوگا، تم پہ یہ بھی نہیں ہوگا، تمہارا کاروبار بہت چلے گا۔ اور بھائی میرے اس طرح شیطانی راستوں پر نہ چلیں آپ، بلکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے نازل کیا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ اب یہ والی جو آیات کی جو حروف لکھے ہوئے اور اس کے کیا کہتے ہیں حوالے کے طور پر آپ نے ساتھ آیات بھی دیے ہیں کہ ان حروف سے یہ والی آیات مراد ہیں، آپ انہی آیات کا ترجمہ پڑھ لیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان آیات میں کیا فرماتے ہیں۔ یہ والا یقین اپنے اندر بٹھائیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا اس قسم کے نقوش، اس قسم کے تعویذات سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ شیطانی راستے ہیں، ایک مسلمان کو دین سے دور کرنے کے یہ راستے ہیں، دین سے بھگانے کے، قرآن سے دور کرنے کے یہ راستے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کی چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، قرآن کو بھی پڑھا کریں، حضور کی دعاؤں کو بھی پڑھا کریں، ان پر عمل کیا کریں۔ وہ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔